السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ کاش 10,000 میں داڑھی مل جائے۔ حضرت سیدنا شریح قاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجل ائمہ وقاب تابعین میں سے ہے۔ زمانہ رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ولادت پائی، بلکہ کہا گیا ہے کہ صحابی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فتاویٰ میں ان سے رائے لیتے۔ حضرت 80 ہجری میں سے کچھ پہلے یا بعد انتقال ہوا۔ ان کی داڑھی بھی خلقتاً نہ تھی۔ وہ فرماتے، مجھے آرزو ہے کاش 10,000 دے کر داڑھی مل جاتی۔ تبلیغ سنتوں کی کرتا رہوں ہمیشہ، مرنا بھی سنتوں میں ہو سنتوں میں جینا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، یہ تھی ہمارے اکابرین کی داڑھی مبارک سے محبت اور راہ۔ آج کیسا نازک دور آ چکا ہے کہ اب داڑھی رکھنا بہت بڑا عیب سمجھا جانے لگا۔ آج کوئی دیوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری اور نورانی سنت اپنے چہرے پر سجا لیتا ہے تو قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ ماں بھی مخالف، باپ بھی ناراض، بھائی بہن اگر الگ منہ چڑھاتے ہیں، دوست احباب سب مذاق اڑاتے ہیں، معاذ اللہ پیچھے سے پھبتیاں کسی جاتی ہے۔ الغرض مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نے سنت تو کیا سجائی، ہماری قوم مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتی ہے۔ وہ دور آیا ہے کہ دیوانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے۔ خدا کے واسطے سوچیے، اگر داڑھی رکھنے والا کا کیا قصور؟ اس غریب نے آخر اب کا کیا بگاڑا ہے؟ اس کا قصور یہی تو ہے کہ جس میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اسی کی محبت میں، اسی کے عشق میں جب دل تڑپا، ضمیر نے لبیک کہی، تحفے کی خداوندی نے ساتھ دیا تو غلام نے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سہانے اور دلربا چہرے کی نقش پر کمر باندھ لی، ہمت کر کے نورانی سنت سے چہرہ آراستہ کر لیا۔ اے داڑھی کا مذاق اڑانے والوں، یاد رکھو، نہ کوئی ہمیشہ رہا ہے نہ رہے گا۔ ایک نہ ایک دن تمہیں بھی اس دنیا سے کوچ کرنا ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں حاضر ہونا ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بھی حاضری دینی ہے۔ کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ سنتوں کا مذاق اڑانے والوں پر کیا جواز پیش کرو گے؟ سن لو، تم سے کوئی جواب نہ بن پڑے گا، لہٰذا مان جاؤ، اس قدر نہ اتراؤ۔ کیا یہ تعجب خیز بات نہیں ہے کہ مسلمان کہنے کے باوجود مسلمانی وضع سے اس قدر نفرت؟ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالیشان کو پڑھو اور کچھ سمجھنے کی کوشش کرو کہ جو سنتوں پر عمل نہیں کرتا، یعنی داڑھی وغیرہ رکھنا نہیں رکھتا، اگر دیگر سنتوں کے معاملے میں کوتاہی کرتا ہے، اس پر پیارے اور سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوتے ہیں، تو جو بد نصیب سنتوں سے نفرت کرتے، مذاق اڑاتے ہوں گے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کس قدر بیزار ہوں گے۔ یاد رکھیے، سنت کا مذاق اڑانے والا ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ غیروں کی سنت فیشن اپنانے والا بد نصیب۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ہمارے غیر کی سنت پر عمل کرے گا وہ ہمارے گروہ سے نہیں ہے۔ تاریخ سنت ہمارا نہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ سنت سے منہ پھیرنے والا ہمارا نہیں۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، جو میری سنت سے منہ پھیر لے گا وہ میرے گروہ سے نہیں، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک۔ خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ اب تو خدا را ہوش میں آؤ، سنتوں کی مخالفت سے باز آؤ، سچی پکی توبہ کر لو، ہمارے اللہ عز و جل کو راضی کر لو، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منا لو، اور اپنا چہرے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر سنت سے سجا لو۔ ہمارے بیشتر بھائیوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ داڑھی رکھو تو سنت ہے اور نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، یہ سراسر شیطان کا فریب ہے، اور اسی نے
یہ بات ذہن میں بٹھا دی ہے کہ وہ چاہتا ہے بھی یہی ہے کہ ہم سنتوں سے دور رہیں اور صرف اسی کے منشا کے مطابق فیشن پرست ہو کر رہے۔ جو آدمی گناہ کرتا جاتا ہے تو گناہوں میں مزید پکا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ خدا کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اب گناہ کرتے ہوئے اسے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی، شیطان اس سے خوش ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جب آدمی 40 برس کی عمر پر پہنچتا ہے اور اس کی نیکیاں گناہوں سے کم ہوتی ہے، یعنی گناہوں کی عادت اس کی جاتی ہی نہیں، تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے، میں اس چہرے پر قربان، یہ اب ہدایت پر آنے والا نہیں۔ یقیناً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے۔ سگے مدینہ نے متعدد بار تجربہ کیا، بڑے بوڑھے لوگوں کو بارہا دعوت اجتماع پیش کی، نماز شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ ایسے عمر رسیدہ جن کے جسم میں راشا اور چہرے کی خال لٹکتی دیکھی، اور اس آخری عمر میں جب ماضی کی طرف دیکھے تو حسرت ہی حسرت، حال بڑھاپے میں بدحال اور مستقبل کی طرف نظر ڈالے تو قبر کا ہولناک گڑھا منتظر نظر آتا ہے۔ ایسوں سے عرض کیا، اب تو داڑھی رکھ لو۔ افسوس، ناکامی رہی۔ سرطان، کینسر کے دم توڑتے مریض دیکھے، فالج زدہ دیکھے، ایسے بیمار دیکھے جن کے بارے میں ظن غالب ہو جاتا ہے کہ رخصت کی تیاری ہے، اور ان کا ذہن کیسے بنایا جائے۔ جس نے پوری زندگی صرف اور صرف دنیا کے لیے وقف کر رکھی تھی، اسے توبہ کرنے پر کس طرح راضی کیا جائے۔ جو ہر وقت فرنگی تہذیب اور فیشن کا متوالا تھا، اسے سنتوں کا جام کیسے پلایا جائے۔ آہ صد آہ، سگے مدینہ ایسوں کے جنازے اٹھتے دیکھا جا۔ سگے مدینہ ایسوں کے جنازے اٹھتے دیکھتا رہا، جی میں کڑتا رہا۔ اس کے سوا یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ بلکہ ایک عجیب روح فرسا واقعہ کراچی میں دیکھا گیا کہ اس قسم کے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا۔ شدت مرض میں چہرہ پر کچھ بال بڑھ گئے تھے، یعنی شیو بڑھ گیا تھا، تو اہل میت نے میت کے چہرے پر اس طرح ہی پھیر دیا، ہائے میت کی بے چارگی، وائے سوگواروں کی بدنصیبی۔ اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ روح میں سوز نہیں، قلب میں احساس نہیں، روح میں سوز نہیں، قلب میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں پاس نہیں۔ میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، واقعی اس دل خراش واقعے نے آپ کے سینے میں ہلچل مچا دی ہوگی۔ یقیناً آپ ایسا تو نہیں ہونے دیں گے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے ہی ہاتھوں جیتے جی اس سنت کو پامال کر رہے ہو۔ میت کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا خود ہی گنہگار ہوگا، اس میں میت کا کیا قصور۔ البتہ جو جیتے جی اپنے ہی رضامندی سے آقا نامدار غریبوں کے غمگسار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کو چہرے سے نوچ کر گندی نالی میں بہا دے، اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیں گے؟ آپ غور کیجئے، سوچئے، اللہ کرے کسی کے دل کو چوٹ لگ جائے، جس طرح فارسی کے مشہور شاعر مرزا قتیل کے دل پر کسی دیوانے نے چوٹ لگا دی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھیل رہا ہے۔ مرزا قتیل کے اشعار میں تصوف کا رنگ خوب جھلکتا ہے، لہٰذا ایک مرتبہ ایران کے ایک شخص نے اس کے اشعار دیکھ کر خیال کیا کہ یہ کوئی بڑا بزرگ شخص ہے۔ وہ ایران سے چل کر ملاقات کے لیے ان کے پاس پہنچا۔ اتفاقاً اس وقت مرزا قتیل حجامت بنوا رہا تھا، حجام اس کا داڑھی منڈوا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس شخص کو بڑا رنج ہوا اور غصے میں بولا، افسوس آغا ریش میں تراشی۔ مرزا نے جواب دیا، بلے ریش میں تراشم، ولے دل کس ران میں خراشم۔ ہاں میں داڑھی منڈوا رہا ہوں، کس کا دل نہیں چھیل رہا ہوں۔ وہ شخص بولا، ارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خراشی، ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کو چھیل رہا ہے۔ مرزا قتیل آہ کر کے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو بولا، جزاک اللہ کہ چشم باز کر دی،
میرا باجان جاں ہمراز کر دی۔ اللہ عز و جل تجھے جزا دے، تو نے میری آنکھیں کھول دی، میرا تعلق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کاش ہمارے دل میں بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر گھر کر جائے کہ ہم بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان عالی شان کو بے چون و چرا عملی جامہ پہنا دے۔ اب اس حدیث مبارکہ کا بیان کیا جاتا ہے جن میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً داڑھی بڑھانے اور مونچھیں پست کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ داڑھی بڑی رکھو۔ حضرت سید عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشترکوں کا خلاف کرو، مونچھوں کو خوب پست چھوٹی اور داڑھیاں کثیر و وافر بڑی رکھو، داڑھی چھوڑ رکھو۔ پیارے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اقدس ہے کہ خوب پست کرو مونچھیں اور چھوڑ رکھو داڑھیاں۔ آتش پرستوں جیسے چہرے مت بناؤ۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، مونچھیں کترو اور داڑھی بڑھنے دو، آتش پرستوں کا خلاف کرو، داڑھی کو کاٹنے سے معافی رکھو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مونچھیں خوب پست چھوٹی اور داڑھیوں کو معافی دو، یہودیوں کسی صورت نہ بناؤ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھیں کترو اور داڑھیوں کو کثرت دو، یہود و نصارہ کا خلاف کرو۔ آتش پرست داڑھی مونڈتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں کا ذکر کیا اور فرمایا وہ اپنی لبیں مونچھیں بڑھاتے ہیں اور داڑھیاں مونڈتے ہیں، تم ان کے خلاف کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، اب ذیل میں وہ حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے جن میں مصلح کرنے پر وعید آئی ہے۔ مصلح چہرہ بگاڑنے کو کہتے ہیں، مثلاً ناک یا کان کاٹ دیا، آنکھ پھوڑ دی، معاذاللہ داڑھی مونڈی یا خشخشی کر دی، یہ سب مصلح کہلاتا ہے، یہ حرام ہے۔ ایسا کرنے والوں پر اللہ اور اس کے معصوم فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ چہرہ بگاڑنے والے پر لعنت کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی لعنت اس پر جو کسی جاندار کے ساتھ مصلح کرے یعنی چہرہ بگاڑے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جاندار کے ساتھ مصلح کرے اس پر اللہ عز و جل اور ملائکہ و بنی آدم سب کی لعنت ہے۔ حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا، فرمایا چلو خدا کے نام پر خدا کی راہ میں جہاد کرو، خدا کے منکروں سے اور نہ مصلح کرو، نہ بدعہدی، نہ خیانت، نہ بچے کا قتل۔ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ایک طویل حدیث روایت کی گئی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر کفار پہ بھیجتے تو فرماتے، مصلح نہ کرو، نہ کسی آدمی کو، نہ چوپائے کا، یعنی مسلمان اور مسلمان جانور، بلکہ کافر کا بھی چہرہ مت بگاڑو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوپایوں کا مصلح کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے مدینی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ مصلح کرنے سے منع فرماتے اگرچہ کاٹ کھانے والا کتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ کی مخلوق میں سے کسی بھی زیرو کو مصلح نہ کرو۔ کتابۃ المفتوح میں ہے کہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صوبہ ملک یمامہ مہاجرین ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان بھیجا جس میں ارشاد ہوا کہ لوگوں کو مصلح کرنے سے بچو کہ وہ گناہ ہے، نفرت دلانے والا کام ہے، مگر ہاں قصاص و قصاص و عوض میں، یعنی اگر کسی نے دوسرے کا کان یا ناک کاٹ ہی دیا تو اب بطور سزا مجرم کا بھی وہی عضو کاٹا جائے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب چوپایوں سے مصلح کر حرام، چوپائے درکنار، کاٹ کھانے والے کتے سے ناجائز، کتے سے بھی گزر، یہ
حربی کافر سے بھی منع تو مسلمان کا خود اپنا منہ کے ساتھ مسلح کرنا کس قدر اشد حرام و موجب لعنت و انتقام ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔